سبق کا نام ہے شہید۔ مختصر تعارف۔ مرزا ادیب۔ مرزا ایسے نہیں لکھتے ہیں، ہم سمپل مرزا ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا ادیب۔ مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ مرزا ادیب، مرزا کی اسپیلنگ میں کریکٹ کروا چکی ہوں، ہر جگہ ایسے ہی لکھنا۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی تھا، مگر ادبی دنیا میں قلمی نام مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مختلف رسائل کے لیے مضامین لکھے۔ مرزا ادیب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل یعنی ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنا شروع کیے۔ آپ کئی رسالوں کی جمع ہیں اور جریدوں کی جمع ہیں، یعنی جو مختصر اخبار ہوتا تھا 1 پیج والا، کے مدیر بھی رہے، یعنی انہوں نے اس کو بھی یہ سمجھیں کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، جو اخبار کے مین لکھنے والے، ان کی بات ہو رہی ہے، جو چھاپتے بھی ہیں، لکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روز مرہ کے سماجی معاملات و مسائل کو موضوع بنایا، سادہ اور آسان زبان استعمال کی۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ یا فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ اب کیونکہ ہم اتنے سارے نام نہیں یاد کر سکتے، تو کم از کم 5-6 نام اس میں سے یاد کر لیے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ مختصر تعارف ہم کر چکے ہیں، یہ ان کا ایکچوئل تعارف ہے، لیکن جب آپ مختصر تعارف کی تیاری کر لیں گے تو اس میں آپ نے باقاعدہ، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے نا، تصنیف کی ہیڈنگ نہیں ڈالی ہے، یہ ہم کریں گے۔ اگر یہ والا ہم پیراگراف لکھیں گے تو یہ مرکزی خیال اور خلاصے میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی طرز تحریر کے بارے میں لکھیں گے تو پہلا ہمیں نام لکھنا ہوتا ہے تعارف، یعنی یہ جو چیزیں لکھی ہوئی تھی، جو کچھ بھی اس میں لائنز موجود ہیں وہ تعارف کی بنیاد پہ آ جائیں گی، اور اس میں ایئر مینشن ہو جائے گا کہ کب ولادت ہوئی، کب وفات ہوئی۔ اس طرح سے کرنے کے بعد ہم تصانیف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور جو یہ نام لیے گئے تھے یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ یہاں سے یہاں تک مینشن کریں گے۔ اور آخر میں دیکھیں، یہاں پہ جس وقت آپ اسٹارٹ کریں گے طرز تحریر کی خصوصیات، اس میں یہاں سے اس کے آگے شامل کر دیں گے لائن۔ کیا لائن ہوگی؟ مرزا ادیب کی طرز تحریر، زے کے نیچے زیر آئے گا، طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ مقصدیت۔ مرزا ادیب کا ہر ڈرامہ اور کہانی اپنے اندر ایک خاص مقصد رکھتا تھا۔ ان کی اکثر تحریریں مقصدیت کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ دلچسپ مکالمہ نگاری۔ مرزا ادیب کے تحریر کردہ مکالمے سادہ مگر دلچسپ ہیں۔ ہر کردار اپنے سماجی حیثیت کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ آپ کے ڈرامے مصنوعی اور ادبی مکالموں پر مشتمل نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے مکالمے برجستہ اور برمحل ہیں، یعنی فوراً سے یکدم اگر آپ کے منہ سے وہ جملے ادا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں برجستہ یا برمحل، لیکن موقع کی مناسبت سے۔ تنوع۔ مرزا ادیب کی ہر کہانی اور ڈرامہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ عام لوگوں کی زندگی سے اپنا موضوع منتخب کرتے تھے۔ انسانیت اور انسانی ہمدردی۔ آپ
کے ڈراموں اور کہانیوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ڈرامے کے واقعات و کردار اپنے ہم عصروں یعنی جو ان کے ساتھ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ہم عصر کہیں گے۔ ہم عصروں کے برعکس مرزا ادیب اپنی تحریروں میں کرداروں کے بجائے واقعات پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ زیادہ توجہ دیتے ہیں نہیں لکھیں گے تھے لکھیں گے۔ کچھ مقامات پر ڈرامے کا پلاٹ خود بخود آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مجموعی طور پر اس سے ڈرامے کے حسن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پلاٹ ایک ڈرامے کا حصہ ہوتا ہے، یہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، PLOT والا پلاٹ ہرگز نہیں ہے۔ اس کو تو ہم